الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، پاکیزگی کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے. وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، عیب سے مبرہ ہے. تسبیح و تحمید کے لائق صرف وہی اکیلا تنہا یکتا ہے. اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، جناب خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی صورت کو اپنے لیے نمونہ بنایا. یقیناً وہی سچا محب رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. سامعین محترم، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. 17-12 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے تجھے جہان والوں پر رحم کرتے ہوئے بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پر، اس امت پر، انسان، مسلمان، ایمان والوں پر یہ عظیم اپنا انعام کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے. عموماً ہمارے ہاں ربیع الاول کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کی جاتی ہے، آپ کی سیرت اور صورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. مگر لمحہ فکریہ یہ ہے: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرنے کے لیے کیا ربیع الاول کا انتظار کرنا چاہیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کے لیے ربیع الاول کا انتظار کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ایسی بات نہیں، بلکہ مسلمان مومن ہے وہ جو اپنی ساری زندگی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، کپڑا، جوتا، چادر، بستر، گھر، مکان، گاڑی، بنگلہ، کاروبار، اپنی گفتگو، اپنے معاملات، رشتہ داریاں، یہ سارے کے سارے معاملات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صورت طیبہ مبارکہ کے مطابق بنا لے وہ مسلمان مومن. الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہم یہ بات سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی چھوٹی سی چھوٹی سنت پر بھی عمل کرنے کی اللہ کے فضل سے کوشش کی ہے، اس پر ٹھان لی ہے کہ ہم انجانے میں اگر کوئی عمل رہ جائے وگرنہ اللہ کے حکم سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے
یہ خالی نعرے لگانے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرنے سے جنت مل جائے گی؟ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان مومن چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے تو اس کے لیے لازم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرے، اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کی فرما برداری، پھر وہ اللہ رب العزت کی جنتوں کا مہمان بنے گا، وارث بنے گا۔ تو سامعین محترم، اسی تناسب سے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے بارے میں سماعت فرمائیں، اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنا لباس وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور سنت کے مطابق رکھا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے جو شکل عطا کی ہے اور جو جسم عطا کیا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارک کی پوری نقل اتاریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنائیں۔ الحمدللہ، اور یہ اعزاز اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اور اس کے پیچھے، اس کے بدلے میں جاہل قسم کے لوگوں کے طعن و تشریح ہم نے سنے ہیں۔ ہم نے یہ لوگوں سے سنا ہے کہ تم نے اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر اس لیے کی ہے کہ تمہارے پاؤں میں پانی آ گیا، یہاں دریا آ گیا ہے، یہاں سیلاب آ گیا ہے، تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر یہ طعن و تشریح بھی سن رہے ہو۔ قیامت کے دن میرا رب اس کا وزن ڈالے گا اور تمہیں اس کا اجر اور نعم البدل عطا ہوگا۔ تم نے اپنے چہرے پر داڑھی مبارک سجائی ہے، لوگ قسمت کے مارے لوگ تمہیں مذاق کریں گے، لا بھائی چند بال رکھ لینے، بس اوقات کو اتنی گھٹیا بات کرتے ہیں، اے تو ککھ لے پھردا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میرے بھائی، تو مسلمان ہے، ذرا سوچ تو صحیح، کیا رہا ہے، کن کو ککھ کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے چہرے مبارک پر آنے والے بالوں کو، داڑھی کو ککھ سے تشبیہ دے رہا ہے۔ ذرا اپنی پستی تو دیکھ، کتنا گرا ہوا ہے تو، تیرے اندر ایمان موجود ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتنا بڑا مذاق کر رہا ہے۔ یہاں بات تو اس سے بھی آگے گزری ہوئی ہے، جہاں ہم محبت رسول اور عشق رسول کے اس جھوٹے دعوے کا بہت بڑا مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں ہم اپنے بچوں کی صریحاً نافرمانی پر خوشیاں بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ سیرت پسند ہے نہ صحبت پسند۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی ایسی مائیں ہیں، وہ بچوں کو خود پیسے دے کر بیٹھے ہیں، جا بھائی یہ تمہیں جو چہرے پر بال آئے ہوئے نا، داڑھی آئی، جا اس کو منوا کر۔ ایسی مائیں ہیں جو بچوں سے ناراض ہو جاتی ہیں، اگر تم نے داڑھی نہ کٹوائی تو میں تجھ سے بولوں۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سن کے انگوٹھے بھی چومنے ہیں، آنکھوں کو بھی لگانے ہیں۔ یہ دو رنگی کیا ہے؟ یہ کس طرح کی منافقت ہے؟ لوگوں کو جو ظاہری معاملہ ہے اس میں یقین دلاتے ہو کہ ہم محب رسول ہیں، اور جو عملی معاملہ ہے وہ بیٹوں سے ناراض ہوتے ہو کہ تم داڑھی رکھ لی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تمہیں رشتہ نہیں دیں گے،
لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی بن گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صورت طیبہ کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، پھر اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کی حقیقی کامیابی بھی اللہ رب العزت عطا ہو۔ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو یہ سارے کام کر لیتے ہیں، کیا ان کو سکھ اور چین ملتا ہے؟ کوئی سکھ اور چین ان کی زندگیوں میں نہیں۔ اگر سکھ اور چین چاہیے پھر اسلام کے لباس میں خود کو پہنانا ہوگا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ کو اپنانا ہوگا، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کسی کا رنگ اچھا اور خوبصورت نہیں۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہ سارا دین اللہ کا رنگ، اور اس رنگ کو علیحدہ علیحدہ بکھیر کر خوبصورتیوں اور اس کی روشنائیوں کے ساتھ جو ہمیں بتلایا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رنگوں کی ہمیں پہچان کروائی ہے کہ ان راستوں پر چلو گے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی، ان راستوں پر چلو گے اپنی مرضی کرو گے اور اللہ کے رنگ سے باہر نکلو گے۔ تو آج کے اس مختصر وقت میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے۔ یہ کس نے ہمیں بتایا ہے؟ یہ ہمیں اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب، اے سرور عالم، اے سید ولد آدم، امام الانبیاء، آپ کا تعارف یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پیغمبر ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، کیا شان پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 2276 نمبر 2276، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف فرما رہے ہیں۔ کس انداز سے؟ کیا مزے کا انداز ہے، کیا لطافت ہے، کیا مٹھاس ہے، کیا نرمی ہے، اللہ اکبر، اور کتنی گہرائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل۔ سنو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، سنیے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، سنیے ہم سب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عزت اور تقریم کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالی نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو پسند کیا ہے، کنانہ کو پسند کیا ہے، اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن کِنَانَةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے کنانہ میں سے قریش کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ اصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چننا، بہت ساری چیزیں ہوں، اس میں سے اگر آپ کوئی ایک چیز اٹھاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ان ساری چیزوں میں سے اس ایک چیز کو پسند کیا ہے، چنا ہے، اور دوسری ان ساری چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، جو بہت اچھا، بے مثال، بے نظیر تھا وہ آپ نے اٹھا لیا۔
کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر قریش کو چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اللہ تعالیٰ نے قریش سے پھر بنو ہاشم کو چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، قریش سے اللہ رب العزت نے جناب بنو ہاشم کو چنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاصْطَفَانِي، پھر اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا، پھر مجھے چنا ہے، پھر اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر تاج رکھا ہے، پھر اللہ نے وہ مجھے عطا کیا ہے جو کسی اور کو عطا نہیں کیا تھا۔ اس لیے تو کہتے ہیں پیغمبر ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اللہ تعالیٰ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بنی ہاشم سے نبوت کے لیے چن لیا۔ کتنا اعزاز ہے، اللہ اکبر، کتنی عزت، مقام، شان، عظمت، رفعت بے مثال ہے۔ اسی لیے تو ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر یہ بات کہی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ کہا یہ قربانی سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ علیہ السلام جس لڑی سے آ رہے تھے وہ لڑی کہاں سے چلی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم کے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے کنانوں کو چنا ہے، کنانہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا ہے، قریش کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا ہے، اور پھر بنو ہاشم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم ابراہیمی ہیں، اسماعیلی ہیں، ہماری جو پہچان ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارا مذہب دین اسلام ہے، اور وہ ہے جو میرے رب نے اپنے پاس پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وہ بڑا قیمتی ہے، بڑا فیمس ہے، بڑا پسند ہے، بڑا آسان ہے یا بڑا مشکل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ہاں اگر کسی دین کی بات ہے تو وہ دین اسلام۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نسب عطا کیا۔ آپ کا نسب بھی بے مثال ہے اور بڑی شان والا ہے، اور اس کی دلیل اس کی یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 ہے، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ اپنے صحابہ کو پہلی ہجرت حبشہ کے لیے مدینے سے حبشہ بھیجتے ہیں تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ابھی سسر بھی نہیں بنے تھے، اور مکے کے سردار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے بڑے سرداروں میں ایک سردار ابو سفیان بھی تھے۔ یہ پیچھے حبشہ میں پہنچ گئے۔ جب حبشہ سے بات ہوئی، وہاں کے نجاشی سے بات چیت ہوئی نا، تو اس نے اسلام کے بارے میں تعلیمات دی۔ مصعب بن عمیر اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں موجود تھے۔ تو اس وقت جب کہ ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ مومن نہیں تھا، لیکن ایمانداری کی بات اس نے یہ کی، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب نجاشی کے مترجم نے
سفیر نے، بات کرنے والے نے، ٹرانسلیٹر نے جب سوال کیا، اس نے کہا وہ جو خود کو رسول کہتا ہے، نبی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم میں تمہارے نسب کے حوالے سے اس کی کیا بات ہے، خاندان کیسا ہے، حسب اور نسب کیسا ہے؟ تو اس وقت ابو سفیان نے یہ بات کہی تھی، کہا ہوا فینا ذو نسب، ہم میں سے سب سے بہترین جو نسل اور نسب ہے اس آدمی کا، وہ عام نسب کا مالک نہیں ہے، عام حسب کا مالک نہیں ہے، وہ بڑے حسب اور نسب کا مالک ہے۔ اس لیے پیغمبر ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک اعزاز یہ بھی دیا ہے، وہ امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سنن ابی داؤد کی، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث نمبر 8 ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہا میرے صحابہ یاد رکھو، اللہ تعالی نے مجھے تمہارے لیے باپ کی حیثیت سے نازل کیا ہے، نبوت سے نوازا ہے، اور میں تمہیں سکھلانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں سکھلانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان پر، بے مثال شان، بے مثال عظمت، بے مثال رفعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک اعزاز یہ بھی ہے، بہترین ہوش و حواس، ذہانت، فطانت، بہترین ذہن، ہر قسم کی جسمانی تندرستی، روحانی تندرستی، ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازا تھا، جس کی کوئی مثال دینا چاہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے سکتے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے اللہ رب العزت نے سورۃ القلم کی 29ویں پارے میں آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ہے، کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب، اے سرور عالم، آپ اپنے رب کی ان گنت نعمتوں کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، بلکہ آپ ہی ہوش و حواس کے بہترین مالک ہیں۔ آپ پر کسی قسم کی نہ ذہنی نہ جسمانی کوئی بھی میرے رب نے کبھی نہیں آپ کے لیے نہ دی۔ ایک مثال ہے، اور وہ مثال ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان ہے۔ یہ جتنی بھی ہم نے آپ علیہ السلام کی شان، رفعت اور عظمت کی باتیں کی ہیں، یہ ساری قرآن اور حدیث سے کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سے کریں گے تو اس کے ساتھ کسی انسان کی بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزاز یہ بھی دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، سورۃ التکویر 30واں پارہ ہے، آیت نمبر 22۔ اللہ کہتے ہیں، اے میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یاد رکھو تمہارا ساتھی یہ مجنون نہیں ہے، اس پر کسی کا بس نہیں چلتا، اس پر میرا حکم چلتا ہے، میں اس کا رب ہوں، اور جو میں اس پر اپنے حکم کو نازل فرماتا ہوں، میرا رسول، میرا پیغمبر وہی تمہارے تک پیغام پہنچاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات ہیں۔ قرآن کریم میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہیں، ایسی ایسی مثال کی ہے، اور ایسی شان اور عظمت اور رفعت کی باتیں کی ہیں۔ ایک جگہ پر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حیا اور شرم کے اخلاق پر فائز کیا ہے جو اور کسی
किसी के पास भी नहीं। और एक जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अलम नशरह लका सदरक, लोगों को कहेंगे ये बड़े अच्छे सीने वाला है, बड़ा ज़हीन और फतीन है। मेरे रब ने अपने पैगंबर के लिए कुरान नाज़िल फरमाया है कि हमने आपके सीने को खोल दिया है। इससे बढ़कर और इज्जत और अजमत और शान की बात क्या हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको किताब और सुन्नत की बातों को सुनकर इस पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा सुनकर उस पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और पूरी कायनात सुन लीजिए, पूरी कायनात में जितने लोग गुजर चुके हैं, अंबिया, पैगंबर, रसूल, वली और जो क़यामत तक इंसान आने हैं, इन सब में अगर सबसे खूबसूरत और हुसीन अगर कोई चेहरा है, सूरत है, तो वह मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। अल्लाह ताला हमें उस चेहरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और आपके उसवा हसना को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि मिनल बलाग।